371 ہے, اشعار کی تعداد 390 ہے اور منتخب اشعار 29 ہیں، کل ملا کر 440 اشعار۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جب ذہن کے پردے سے ایک شعر نکلتا ہے، کب؟ جب فکر کے ماحول میں گھنٹوں کوئی جلتا ہے تب ذہن کے پردے سے ایک شعر نکلتا ہے۔ اب 440 اشعار کرنے کے لیے کیسی کیفیت سے گزری ہوگی شاعرہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ شاعری کیا ہے؟ احساس کو، جذبات کو، مشاہدات کو، تجربات کو اپنے اندر جذب کر لینے اور پھر اسے انڈیل دینے کا نام شاعری ہے۔ اور شاعری کے لیے جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ شاعری کے لیے زیادہ ضروری ہے شعریت۔ شاعری اگر جسم ہے تو شعریت اس کی روح ہے، اور شعریت کے خصائص میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ اس میں جذبات کی شدت ہو، ایسی شدت جیسے گرم لوہے یا گرم سلاخوں سے جب ٹھنڈا لوہا آپ سٹاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی گرمی اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ شعر وہ ہونا چاہیے کہ آپ سنیں، سنانے والا اپنی کیفیت بتائے، آپ کو اپنی کیفیت محسوس ہونے لگے۔ بہت سے اشعار مجھے ایسے محسوس ہوئے کہ بر دل خیزت بر دل ریزت، یعنی ایک دل سے نکل کر دوسرے دل میں سما جائے، خیال ہو، احساس ہو، مشاہدہ ہو، تجربہ ہو، یہی ہے شاعری۔ دیکھیے کیا کہتی ہے وہ کہ میرے آنگن میں ٹھہرے ہیں تمہاری یاد کے سائے۔ کتنا بہترین ترکیب ہے، یاد کے سائے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار یہ استعمال ہوئی ترکیب، لیکن جس جگہ استعمال کی گئی ہے اس میں حسن ہے۔ صاحب کی پرچھائیاں جو مجموعہ ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ ترکیب ملے گی، لیکن یہاں اپنے انداز کی ترکیب ہے۔ میرے آنگن میں ٹھہرے ہیں تمہاری یاد کے سائے، تمہارے آنے تک دل سے لگا کر ساتھ رکھنا۔ یہ انڈیا، یہ ارادہ ایک پختہ دل، مصمم ارادہ رکھنے والی شاعرہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں ذاتی طور سے بھی ڈاکٹر آرتی کو جانتا ہوں، کئی نشستوں میں بھی ساتھ ہونے کا موقع ملا اور وہاں مصاحبت بھی ہوئی، کبھی میرے گھر پر کبھی ان کے رہائش گاہ پر۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی وہ زمانے کا درد و غم گھونٹ کر، پی کر، جذب کر کے جب اگلتی ہیں شعر کی صورت میں تو شعر ان کا جادو بن جاتا ہے۔ چونکہ وہ خاتون ہیں اس لیے ان کی شاعری میں نسائی جذبات بھی خوب ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ سجانا ہے کبھی ہاتھوں میں مہندی کی طرح تم کو، سجانا ہے کبھی ہاتھوں میں مہندی کی طرح تم کو، کبھی آنکھوں میں کاجل سا سما کر ساتھ رکھنا۔ یہ نسائیت، یہ فیمنزم ان کے ہاں خوب ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے خود کہا ہے، جو سہا ہے اسے ہی لکھا ہے۔ یہ نہیں کہ مانگے کی روشنی سے اپنے گھر کو روشن کیا، یہ نہیں، جو کچھ ان کا اپنا ہے۔ غالب نے کہا تھا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ ڈاکٹر آرتی کہتی ہیں ایک چبھن سی دل میں لے کر چلتے ہیں وہ شام و سحر، ایک چبھن سی دل میں لے کر چلتے ہیں وہ شام و سحر، کچھ تو جلتے رہتے دل میں، کچھ ٹھنڈے سے رہتے غم۔ اب غم کی کیفیت دیکھیے، غم ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، غم ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ غم میں تو حدت ہوتی ہے، سوز ہوتا ہے، سوز نہانی ہوتا ہے، لیکن یہاں ٹھنڈے غم سے مراد کیا ہے کہ جب ایکسٹریم ہو جاتا ہے، کسی کیفیت کا ایکسٹریم ہو جانا، کسی شدت کا ایکسٹریم ہو جانا تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک دوا جب آپ مسلسل کھاتے ہیں تو دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک وہی حال جب آپ غم کو مسلسل جھیلتے ہیں تو غم کا آپ کے اثر جسم پر، آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں بھی وہی ہے، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ غالب نے کہا تھا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کی ہے۔ اور آرتی کیا کہتی ہیں، دیکھیے دنیا میں کچھ بھی نیا نہیں، انسان جب وہی ہے آدم سے لے کے آج تک کا،
تو اس کی کیفیت بھی ہو گئی، بس مسائل کے نام بدل جاتے ہیں۔ غالب نے یہی کہا تھا کہ نہ ستیزہ گاہ نئی ہے، نہ حریف پنجہ فگن ہے، نیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو غالب نے وفا کی امید کے حوالے سے شعر کہا تو آتی کہتی ہے کہ سمجھے نہ جو وفاؤں کی بھاشا کے شبد کو، سمجھے نہ جو وفاؤں کی بھاشا کے شبد کو، اس سے وفا کی آس لگے بھول کی طرح۔ یہ اپنا ان کا اسلوب ہے، اپنا ان کا لہجہ ہے، اپنی ان کی انفرادیت ہے، اسی وجہ سے ان کے ہاں شعر مفہوم اور موضوع پرانا ہونے کے باوجود نیاپن ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر آرتی کماری سوز دل کو ساز حرف پر انڈیلتی رہیں گی تو جذبوں کا کیف و کم ان کی غزلوں کا سنگرہ بنا دے گا، اور آنے والا مجموعہ جو ابھی اردو میں ہے اس میں اس سے بھی زیادہ بہترین غزلیں ہیں۔ یہ غزلیں تو ہیں ہی جو خوبصورت ہیں، پرمانہ ہیں، معنی خیز ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ غزلیں بھی ہیں جو ہندی سنگرہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر آرتی اگر سیل احساس و جذبات کو تھام کر اسے شدید تر ہونے دیں اور پھر ان کے اظہار کریں تو شعر میں شعریت بھی پیدا ہوگی اور شاعری میں انفرادیت بھی نمایاں ہوگی۔ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پر گوہر ہونے تک۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ میں منچ پر سواگت کرتا ہوں امیہ کشیپ جی کا، ذرا بلند سے آئے۔ وہ بھوجپوری فلموں کے ابھیتا ہیں، انیک فلموں میں نائک کی بھومکا کر چکے ہیں، بھی آئیں اور دوسرے امیہ کشیپ۔